السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں اور مبارکبادی ہو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے حصے میں ماہ رمضان جیسی مبارک مقدس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ جو ہے آپس میں بھائی چارگی کا پیغام دیں۔ یہ مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور لوگوں سے باہمی اتفاق کرنے کا مہینہ ہے اور لوگوں سے نا اتفاقی کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ پر روزہ فرض عین ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مثل فرض عین کے نماز کی طرح ہمارے اور آپ پر روزہ بھی فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی انکار کرنے والا کافر ہے، عذر شرعی چھوڑنے والا سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، شریعت میں روزہ کہتے ہی ہیں اسے جو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع سے روکے رکھنے، نفس خواہشات کو روکے رکھنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے، تمام چیزوں سے حفاظت کر لینے کا نام روزہ ہے۔ حیض اور نفاس سے خالی ہونا یہ شرط ہے۔ حیض اور نفاس والی پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جتنے دن تک بیماری کی عدت میں ہوگی، بیماری کے ایام میں ہوگی، جب تک وہ حیض اور نفاس کی حالت میں رہے گی، جتنے دن تک ان کے فارغ ہونے کے بعد، حیض و نفاس سے ختم ہونے کے بعد، پھر وہ ان دنوں کے روزوں کی قضا کرے گی جتنے دنوں کی روزہ ان کے ذمے باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ہم پر اور آپ پر، تمام امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری کو روزہ ہمارے اور آپ پر فرض کیا ہے، اور روزہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جس سے روزے سے انسان خواہشات نفسانی کنٹرول ہوتا ہے، روزے سے انسان توانائی اور مضبوط ہوتا ہے، روزے سے انسان کی قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، روزہ سے انسان جل بھن کر کے، بھوک اور پیاس رہ کر کے، اپنے نفس اماروں کو مار کر کے، گناہوں سے باز رہ کر کے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ جب وہ انسان پاک ہو جاتا ہے تو رب قدیر اسے پسند فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر ساعت جو ہے عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ جو ہے عبادت ہے۔ آپ نماز تراویح پڑھیں تو عبادت ہے، نماز تراویح پڑھ کر کے سوئیں سحری کے انتظار میں، یہ عبادت ہے۔ پھر آپ نے بیدار ہو کر کے سحری کیا، یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ پھر آپ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ پھر اپنی روزی کے لیے آپ دن بھر محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر محنت و مشقت کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اپنے محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر آپ نماز ظہر کو ادا کرتے ہیں، نماز عصر کو ادا کرتے ہیں، نماز مغرب کو ادا کرتے ہیں، نماز عشاء کو ادا کرتے ہیں، پھر نماز تراویح میں شامل ہوتے ہیں۔ گویا آپ جو ہے اپنے رب بے نیاز کی بارگاہ میں اپنا جگہ بنانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے گویا رب قدیر کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے ان تمام افعال کو رب قدیر آپ کی خلوص کو دیکھ لے گا، ان تمام افعال میں، تو رب قدیر آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ رب قدیر آپ کو گناہوں سے پاک کر کے آپ کو اپنی بارگاہ میں وہ عزت اور عصمت سے نوازے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پاک کر کے آپ کا دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک کی اگر آپ نے 2 رکعت نفل نہ پڑھی ہے تو گویا 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو جو ہے فرض
فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض پڑھنے کا ثواب، ایک فرض پڑھنے کا ثواب 27 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک میں، روزہ کی نیت کرنی چاہیے، اور روزہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ادب و احترام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ماہ رمضان کی قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے خدا کی رضا کے خاطر گزاریں، اور تلاوت قرآن کریں، رب کی رضا کے خاطر نمازیں پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، ایک دوسرے سے باہمی اتفاق کی زندگی گزاریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل اس کے لیے ہے، اور سوائے روزہ کے پس تحقیق ہے کہ میرے لیے ہے، اور میں ہی سوائے روزہ کے جو میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے دار جو روزے رکھتے ہیں اس کے منہ کی بو جو ہے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افطار کے وقت فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جب افطار کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، آگے میں ہمارے آپ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہے، اس وقت ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے، اللہ کی صدا سے پہلے، اللہ کی پکار سے پہلے ہم اسے اپنی چیز کو منہ میں ڈال لیں۔ نہیں، لیکن جب رب کا پکار ہوتا ہے ہمارے کانوں میں، اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، تو فوراً جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا کر کے اور دعا افطار پڑھ کر کے جو ہے ہم اپنے منہ میں وہ نوالا ڈالتے ہیں، تو اس وقت فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، اس وقت فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور وہ دعا رب قدیر قبول فرماتا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پھر یہ ماہ رمضان جیسا مبارک دین عطا فرمایا ہے۔